اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ قانون کے رکھوالے کبھی ہو نہیں سکتے. اچھا ان لفظوں پر غور مت کیجیے گا, اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا. لفظوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ شاید گلی محلے میں گم ہو جائیں گے. گلی محلے میں گم مت ہوئیے گا. اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا, اگر آپ نے اس کے ساتھ رعایت کر دی, تو صرف رعایت نہیں کی, یہاں پر رکھیے اندر شاہ نشین میں زیارت کے بارے میں آپ جا کر اس میں پڑھیے. اس میں کیا جملہ لکھا, کیا لکھا کہ لعنت کرے خدا اس پر جس نے آپ کو قتل کیا. صرف اتنا نہیں کہا بلکہ آگے بڑھ کر کیا تھا, اس پر بھی لعنت کرے جو اس پر راضی رہا. جس نے سنا اور راضی رہا اس پر بھی لعنت. اس کا مطلب کیا ہے کہ سننے والا, راضی ہونے والا اور قتل کرنے والا تینوں برابر ہے. اب یہ چھوڑنے والا اور چھٹ جانے والا یہ دونوں برابر ہے. بہت سے فرما رہے ہیں آپ لوگ سنیں گے میری باتوں کا, یہ دونوں برابر ہے. لیکن جہاں پر واقعاتاً قانون پر عمل کرنے والا ہوگا وہاں اس کے سامنے کوئی بھی ہوگا. جب قانون کی بات آئے گی تو قانون ہے. چلے بات واضح لفظوں میں کہہ دوں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے نام پہ ایسی صلوات پڑھیں گے تو دل جائے گا مجلس میں ایک واقعہ ملتا ہے کتاب میں, بہت ہی مختصر تھا. جب ظاہراً آپ کے پاس خلافت آئی تو آپ کے بھائی آئے آپ کے پاس, جناب یقین یاد ہے آپ کو, وہ آ کر کہنے لگے مولا کی بارگاہ میں کہ میں چاہتا ہوں کچھ بڑھا دے, کچھ دے دے. یاد ہے بات, کچھ بڑھا دے. تو مولا نے جواب کیا دیا, ایک گرم سلاب جو لال ہو رہی تھی, سرخ ہو رہی تھی, اسے اٹھایا اور کہنے لگے بھائی تم چاہتے ہو میں اس سے اپنا ہاتھ جلا دوں؟ نہیں میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا. تو کہا پھر مجھ سے تقاضا مت کرو. ہاں تاریخ ذہن میں ہے آپ کے نہیں, کہ پھر مجھ سے تقاضا نہیں کرو, اس لیے کہ یہ میرا نہیں ہے. جو میرا نہیں ہے اس پر میرا حق بھی نہیں ہے. میرا کام صرف اتنا ہے کہ جس کے لیے آیا ہے اس تک پہنچانا ہے. میرا کام نہیں ہے. اور سنیں, بیٹھے ہوئے مولا کائنات مسجد میں, حکومت کا کام ہو رہا ہے مسجد میں, چراغ جل رہا ہے, یہ تو بہت ہی مشہور ہے, چراغ جل رہا ہے, دیا جل رہا ہے. کچھ لوگ آئے داخل ہوئے اور کہا کہ مولا سے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے. کیا سرکاری بات کرنی ہے یا ذاتی کرنی ہے؟ کیا ذاتی ہے. کیا چراغ کو بجھا دو. چراغ کو بجھا دیا, دوسرا چراغ جلا. کیا بولو کیا بات ہے؟ بات ختم ہوئی, اس چراغ کو بجھا دیا, پھر چراغ کو جلا دو. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے, کہ مولا چراغ تو چراغ کے یہ جلے گا, وہ جلے, آپ نے اس کو بجھوا دیا, اس کو جلوا دیا, پھر اس کو بجھوا دیا, اس کو جلوا دیا. کہ چراغ چراغ تو ہے مگر دونوں میں فرق ہے, وہ میرے ذاتی پیسوں کا ہے, یہ حکومت کا ہے. اسی لیے تو میں نے اس سے پوچھا کہ حکومتی مسئلہ ہے تو حکومت کا دیا جلے گا, ذاتی مسئلہ ہے تو ذاتی دیا جلے گا. غور نہیں فرما رہے آپ. ایسا ہی ہے. تو یہ قانون پر کتنا زیادہ عمل کرنے والا ہے. اور ایک وہ ہے جس نے اپنوں کو نہیں سب کو نواز دیا. اب جا کے تاریخ آپ دیکھے گا, میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. جس نے اپنوں کو نہیں سب کو نواز دیا. آخر کار مولا کائنات کی جو شہادت کی وجہ ہے, کبھی جا کر آپ کتاب میں پڑھیے گا. یہ بات بتانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. کبھی جا کر دیکھیے گا کتاب میں تفصیل سے میں اشارہ کرتا ہوں. مولا کائنات کی جو شہادت کے اسباب ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی چیز ہے. جب ظاہری خلافت ملی تو بلایا بیت المال والے کو, خزان جی کو, اور اس کو کہا دفتر کھولو. دفتر یعنی رجسٹر. جب دفتر کھولا تو کہا دکھاؤ کس کس کو کتنا کتنا مال جاتا ہے, وظیفہ جاتا ہے. جب اس نے کھولا فہرست بتائی, کا سب کا بند کرو, کا سب کا بند کرو. کا کیوں؟ کا اس لیے ان کا حق ہی نہیں ہے اس بات پر. کس بات کا حق ان کا کہ ان کو دگنا دیا جائے. ان کو بھی اتنا ہی دیا جائے گا جتنا دوسروں کو دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس نے لوگوں کے دل میں اور شدت پیدا کی اور نتیجہ کہاں تک پہنچا کہ مولا کائنات کو دنیا سے رخصت ہونا پڑا, آپ کو شہید کر دیا گیا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے, اگر آپ مل گئے تو گویا آپ بھی ایسے ہیں جیسا وہ, ایسے ہی.
اور اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، حق بولیں گے، اب آپ دیکھیں اصول میں کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے بعد کیا ہے، خود، اس کے بعد کیا ہے، جہاد، اس کے بعد کیا ہے، یہ کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، صرف سننے کے لیے تھوڑی ہے، عمل کرنے کے لیے، نہیں عن المنکر، یہ کیا ہے، سننے کے لیے تھوڑی ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ اب جب قانون والا ہی قانون پر عمل نہیں کرے گا تو لوگ کہاں سے عمل کریں گے اس بات پر؟ ورنہ جو تحریر میں بھی تعریف بھائی کو اپنے چراغ جلتا رہتا وہ والا بھی، جس کو گورنر بنایا تھا اس کو زیادہ نوازتے رہتے، جن کو نوازا جا رہا تھا ان کو اور زیادہ نوازتے، تاکہ ان سے راضی رہتے، ان سے راضی رہتے، مگر جانتے اس کے برعکس کیا تھا؟ جب لوگوں نے آ کر کہا کہ مولا اتنا سب کچھ ہو گیا مگر آپ خاموش رہتے، تو عجیب و جواب دیا مولا کائنات نے۔ جانتے کیا فرمایا؟ فرماتے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم من الآداء مالو، علی تو اللہ کی ہدایتوں پر راضی ہے کہ اس نے مجھے علم عطا کیا ہے، میرے دشمن کو دولت عطا کی ہے۔ اور فرمایا آپ نے مومن کی خاصیت بھی یہی ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، مومن کی خاصیت بھی یہی ہے، مال دنیا جتنا آتا ہے اتنا گھبراتا ہے۔ غیر مومن کی خاصیت یہ ہے کہ جتنے مال دنیا جاتا ہے اتنا گھبراتا ہے۔ آپ نہیں گھبرائیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، مومن کی خاصیت یہ ہے مال دنیا آتا ہے تو گھبراتا ہے، غیر مومن کی خاصیت یہ ہے کہ مال دنیا جاتا ہے تو گھبراتا ہے۔ کسی عورت نے آ کر بیوی سے پوچھا، بیوی میرے گھر میں کچھ سونا چاندی جمع ہو گیا نہیں، عورت نے آ کر سوال کیا، کبھی بھی یہ بتائیے کہ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے زکات کے لیے؟ تو بیوی نے سوال کیا کہ یہ بتا مسئلہ اپنے لیے پوچھ رہی ہے یا ہمارے لیے پوچھ رہی ہے؟ تاریخ واقعہ ہے کہ اپنے لیے پوچھ رہی ہے ہمارے لیے؟ تو عورت کہنے لگی کہ بیوی کہ آپ کے لیے شریعت الگ ہے ہمارے لیے الگ ہے؟ کبھی شریعت تو دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ کہا تو بیوی پھر یہ سوال کہ میرے لیے پوچھ رہی ہو یا اپنے لیے پوچھ رہی ہو وہ کس لیے؟ کہ پہلے بتاؤ تو صحیح، کہ اپنے لیے پوچھ رہی ہو کہ سونا چاندی کس مقدار میں پہنچ جائے تو اس پہ زکات واجب ہو جاتی ہے؟ تو بیوی نے فرمایا کہ کیونکہ میں نے پوچھا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اگر تمہارے یہاں سونا اور چاندی اس مقدار میں جمع ہو جائے تو اس پہ اتنے فیصد زکات نکالنا واجب ہے۔ کہا بیوی آپ کے لیے؟ کہ اگر ہمارے یہاں اس مقدار میں جمع ہو جائے تو زکات تو بعد میں نکالی جائے گی، پہلے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ اتنی مقدار میں جمع ہو کس طرح سے گیا۔ اللہ اکبر! آپ نے اندازہ کیا یہ تو رسول خدا فرما کے گئے مومن کے لیے کہ مومن مال دنیا آتا ہے تو گھبراتا ہے، تو جو مومن مال دنیا رکھ کے گھبراتا ہو تو جو کل ایمان ہوگا وہ کس طرح سے مال دنیا لے کے خوش ہوگا؟ وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ ایک واحد کائنات کے علم میں بھی تعلیم ہے کہ لوگ جب مال غنیمت لے کر آتے تھے تو ان کے گھر والے دروازے پر انتظار کرتے تھے، دروازہ کھلتا تھا تو مال غنیمت میں جو کچھ ملا ہوتا تھا وہ سب کچھ گھر والوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا۔ اور ایک واحد گھر تعلیم میں بھی تعلیم تھا کہ جب علی گھر میں داخل ہوتے اور نبی کی بیٹی خالی ہاتھوں کو دیکھتی تو سجدہ شکر کرتی تھی کہ پروردگار میرا شکر ہے کہ میرے گھر میں مال دنیا نہیں آیا۔ اللہ اکبر! اور فرمایا آپ نے جب قانون والے اس طرح سے ہو گئے تبھی تو قانون میں مزہ بھی آئے گا۔ تو قانون الہی ہے اور فکر انسانی ہے۔ اب یہ جو فکر انسانی کا مرحلہ ہے یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن عزیزان محترم قانون الہی بس یہی ہے کہ عمل کرو۔ جس طرح ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ قانون شکنی کرتے ہیں، تو جو بندہ بندے کے بنائے ہوئے قانون میں قانون شکنی کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں قانون شکنی کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ نقد ہے۔ اگر کسی کا خدا نہ خواستہ قتل کر دیا تو سزا یقینی ہے، آخرت ادھار ہے، بھروسہ کب ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے مجھے ایسا ہی لگتا ہے اللہ کے قانون میں لوگ رعایت نہیں کرتے، بندے کے قانون میں بہت رعایت کرتے ہیں۔
کسی کے پاس ہو سب سے بڑا نوٹ کون سا ہے؟ 5,000 کا، وہ کوشش کرے گا کہ یہ پھٹ نہ جائے گا، اور اگر پھٹ جائے گا تو کوشش کرے گا جوڑ دور سے آگے کہیں نقصان نہ ہو جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. اور اگر پھر بھی ہوگا تو کوشش کرے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ ضائع ہو جائے، جائے گا بینک اور اس پہ جا کر بدلوا لے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں کتنی کتنی جگہ سے پارا پارا ہو جاتا ہے. اس کو نہ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، نہ مزید ایمان کا پیوند لگاتا ہے، نہ جا کر اللہ مولا کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا اس کو تبدیل کر دیجئے، یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے، اب اس ایمان میں ذرا اضافہ کر دیجئے. ایسا بھی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ بندے کے قانون میں رعایت کر رہا ہے، مگر بندہ خدا کے قانون میں رعایت کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہی وجہ ہے اس کی کہ جب جب قانون نظر آیا، قانون کو توڑنے والے پہلے سے نظر آئے. حضرت حابیل اور قابیل سے شروع کیجئے سلسلہ اور چلتے رہیے چلتے رہیے چلتے رہیے، یہاں تک کہ جب ایک قانون توڑنے والا اٹھا اور اس نے ایک ایسا اعلان کر دیا کہ قانون نہیں توڑا، اس نے بغاوت کر دی. جو قانون توڑتا ہے سزا کم ملتی ہے، جو بغاوت کرتا ہے اس کو چھوٹی موٹی سزا نہیں ملتی. یاد رکھیے گا میرے جملے، یہ مسائل بھی تمیزی ہے، فضائل بھی تمیزی ہے. قانون جو توڑتا ہے اس کو سزا کم ملے گی، لیکن اگر کوئی غدار کہلائے گا، کوئی باغی کہلائے گا تو اس کو چھوٹی موٹی سزا نہیں ملے گی، خطرناک ترین سزا ملے گی. تو ایک غدار ایک باغی اٹھا اور اس نے جانتے کیا بغاوت کی؟ اس نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ سب آل رسول اور بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. جب ایک باغی اٹھا تو وہ کیسے خاموش رہتا جو قانون کا محافظ تھا؟ وہ اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا اسے صرف سزا نہیں دوں گا، اسے قیامت تک کے لیے اگر رسوا نہ کر دوں تو مجھے حسین کا کہنا. ظاہراً تو کچھ اور لگ رہا تھا مگر نتیجہ آج کچھ اور ہے. وہاں سے اس کے لیے حسین نے قیام کیا. حسین سے تو جب قیام کیا اور قانون کو بچایا تو رونا کس بات کا؟ رونا اس بات کا نہیں کہ قانون کو بچایا، رونا اس بات کا ہے کہ آپ لڑتے جو آپ کا دل چاہتا وہ آپ کرتے، مگر اتنا تو خیال کرتے کہ یہ وہی ہے جس کے بچپنے میں رسول خدا اس کے گلے کو چوما کرتے تھے. اتنا تو احساس کرتے کہ یہ وہی ہے کہ بچپنے میں رسول خدا اس کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے. اتنی ہی رعایت کر لیتے تو کافی تھا. مگر جو انداز اپنایا گیا، یاد رکھیے گا میرا جملہ کبھی آپ کو شاید کام آئے گا، کہ رونا اس بات کا ہے، شہادت کا رونا نہیں ہے. شہادت تو میراث ہے، شہادت کا رونا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، تو چوتھے امام نے کہا جب کسی نے کہا کہ مولا کب تک روئیں گے، کہ تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا جدا ہوا، اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا. میرے سامنے میرے یوسف ذبح ہوتے رہے. کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا شہادت میراث ہے، ماں بہنوں کے ساتھ بہے گا سر بازاروں میں جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ ہماری میراث نہیں ہے. تو بات شہادت کی نہیں ہے، بات طریقے کار کی ہے. اس سے پہلے کربلا سے پہلے یہ طریقہ کار کہیں اپنایا نہیں گیا. کربلا میں ایسے سے جرم ہوئے، رونا بس اس بات کا ہے، رونا اس بات کا نہیں ہے، رونا اس بات کا کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ اس سے پہلے کہیں اختیار نہیں کیا گیا. مگر کیا ہے کہ یہ بھی صرف حسین ابن علی ہے. اگر کوئی اور ہوتا، کوئی اور ہوتا، کوئی عام آدمی ہوتا، کوئی پہنچا ہوا بھی ہوتا، یہ اس کے بس کا کام نہیں تھا. یہ کام صرف حسین ابن علی کے بس کا ہے. اور وہ جانتے ہیں آپ کیا ہے کہ صرف اپنا نہیں، اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا یہ صرف حسین ابن علی کا کام ہے. اور جانتے ہیں کہ شہادت کے بعد کیا ہوگا، اس کے باوجود بھی بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لانا یہ صرف اور صرف حسین ابن علی کا کام ہے. آج پہلی محرم ہے، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دے رہا، زیادہ زحمت نہیں دے رہا. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ 10 دن ہے، یہ ایام اعزا ہے، یہ فرش ادا ہے. میں نے پہلا جملہ کہا تھا مجلس کا، ہم خوش قسمت ہیں، خدا نے ہمیں موقع دیا. نہ جانے پھر موقع ملے نہ ملے، کیونکہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ روئے حسین کا، غم منائے حسین کا،
मातम करे हुसैन का। तो ये 10 दिन है। और छठे इमाम फरमाते कि जब मेरे जद की मुसीबत को सुनो तो घुट घुट के मत रो, शर्मिंदा होकर मत रो, रोने में शर्माओ नहीं। अबू बसीर मजलिस में बैठे जाकिर मसाइब पढ़ रहा था, इमाम ने झिड़क दिया अबू बसीर को, हाथ पकड़ा और कहा अबू बसीर क्या कर रहे हो? कहा मौला गिरिया कर रहा हूं। कहा ऐसे गिरिया नहीं करो। कहा मौला फिर कैसे गिरिया करो? कहा ऐसे गिरिया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशों पर गिरिया करती है। कहा घुट घुट के मत रो। कहा मौला आवाजों को बुलंद किया जाए? कहा बिल्कुल, जो मेरे जद की मुसीबत पर अपनी आवाजों को बुलंद करता है, परवरदिगार हश्र में उसकी आवाज पर रहमत करेगा। जो मेरे जद पर गिरिया करता है, हर आंख परेशान होगी मगर वो आंख परेशान नहीं होगी जो मेरे जद की मुसीबत पर गिरिया करती है। आप रो दिए, आपकी आवाज भी बुलंद हो गई, मजलिस हो गई, मगर 2-4 जुमले तबरुकन सुन लीजिएगा। 28 रजब की तारीख वो तारीख है कि जिसमें हुसैन ने मदीना छोड़ा। और जानते किस अंदाज से छोड़ा? जब दरबार में बुलाया, खत सुना दिया, इमाम हुसैन फरमाते कि सुबह देखते पलट रहे थे दरबार से, क्या आवाज है? ये बनी हाशिम है, अगर चले गए तो सुबह हाथ नहीं आएंगे, या बैत ले लो या यहीं पर ही कत्ल कर दो। पलटे हुसैन इब्ने अली और क्या कहा? किसकी मजाल? जो हुसैन को कत्ल करते। आवाज बुलंद हुई कि बनी हाशिम दरबार में दाखिल हो गए। सर फारिस जिसका नाम है वो है हजरत अब्बास। हजरत अब्बास की तलवार है और बर्बाद की गर्दन है, मगर इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को कलाई से पकड़ा, थामा और रोक दिया। और रोक कर फरमाते कि अब्बास मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता। रोक दिया अब्बास और लेकर वहां से चले। घर आए, बहन ने जब पूछा भाई से कि भैया क्या हुआ, दरबार क्यों बुलाया था, तो एक ही जवाब दिया कि बहन मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, सामान्य सफर बांधो और सफर की तैयारी करो। अब जो सामान्य सफर बनने लगा और तैयारी शुरू हो गई, बस 2 रिवायतें मुख्तसर सी वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, तफसीली मसाइल इंशाअल्लाह आने वाली शबों में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। जब काफिला तैयार हो गया तो एक मर्तबा एक शख्स है, उसका नाम है अब्दुल्ला, मदीने आया हुआ था, ताजिर है किसी काम से। वो कहता है कि जब मदीने में पहुंचा और 28 रजब का दिन हुआ तो मैंने देखा कि मदीने में बड़ा सन्नाटा है, मदीने में बड़ी उदासी सी है। तो मैंने किसी से पूछा कि खैरियत फिर आज मदीना इतना उदास क्यों है? तो लोगों ने बताया उदास इसलिए कि आज फर्जंद रसूल मदीना छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं का मालूम नहीं। तो इतनी वीरानी क्यों है? क्या इसलिए कि तन्हा नहीं जा रहे, बल्कि अपनी औलाद को, अपनी बहनों को, सबको लेकर जा रहे हैं। तब मेरे दिल में यह एहसास पैदा हुआ कि मैं ये देखूं कि हुसैन किस शान से मदीना छोड़ रहे हैं। और मैं आ गया उस जगह पर कि जहां महल्ला बनी हाशिम है। तो अब ये रिवायत करता है, इस रिवायत को तौज़ी आज़म में तफसील के साथ जिक्र किया, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। ये आकर वहां पर खड़ा हो गया, ये कहता है मैंने देखा एक मर्तबा एक बड़ी सी सुनहरी रंग की कुर्सी लाई गई और कुर्सी को रख दिया गया और एक इंतहाई बजी सूरत इंसान है जो आकर उस कुर्सी पर जलवा अफरोज हो गया। वहां लोग भी कुछ खड़े। मैंने पूछा ये कौन है? क्या तू नहीं जानता इसे कौन है? क्या यही तो हुसैन इब्ने अली है? क्या मैंने देखा 2 जवान दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। मैंने पूछा ये कौन है? क्या ये जो दाएं खड़ा है ये उनका भाई अब्बास है और ये जो बाएं खड़ा है ये उनका बेटा अली अकबर है। तो उसके बाद एक एक के बारे में पूछता है, लोग बताते रहे। तो उसके बाद कुछ ऊंट मंगवाए गए और उनके ऊपर खाने पीने का सामान रखा गया, उन ऊँटों को आगे कर दिया गया। उसके बाद कुछ और ऊंट मंगवाए गए, उस पर खैमों का सामान रखा गया, उनको भी आगे कर दिया गया। क्या उसके बाद एक ऊंट मंगवाया गया कि जिसके ऊपर महमिल भी मौजूद है। तो मैंने देखा कि घर से, हुजरे से एक बीबी बरामद हुई। बीबी चलते हुए आगे बढ़ी, एक जवान आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने उस बीबी का हाथ थामा और उसे महमिल में सवार करा दिया। तो मैंने पूछा कि ये बीबी कौन है? क्या ये जो जवान है इसका नाम है अली अकबर और ये जो बीबी है ये यकीनन इसकी वालिदा है लैला। बेटे ने मां को सवार करा दिया
اس ناکے کو آگے بڑھا دیا گیا. اس کے بعد ایک ایک کر کے بیوی آتی رہی, اسے ناکے میں بٹھایا جاتا رہا. ہر ایک آگے بڑھتا تھا, اپنی والدہ کو, اپنی بہن کو سوال کراتا رہا. مگر اس روایت کا اگر یہ جملہ نہیں سناؤں گا تو روایت کا حق ادا نہیں ہوگا. عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک بیوی جب باہر آئی تو اس کی چادر زمین پہ خط بناتی ہوئی جا رہی تھی. عبداللہ کہتا ہے اس بیوی کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ کبھی گھر سے باہر نہیں آئی ہے, یہ کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں ہے. شرمائیے گا نہیں رونے میں, گھبرائیے گا نہیں رونے میں, کہ یہ کبھی گھر سے باہر نہیں آئی ہے. کہ اب ایک جوان آگے بڑھا جس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح تھا. اس نے آگے بڑھ کر اس بیوی کو سوال کرایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ حسن کا یتیم قاسم ہے اور یہ حسن کی بیوہ ام فروا ہے. انہوں نے ماں کو سوال کرا دیا کہ ایک مرتبہ اب جو یہ آخری بیوی سوال ہوئی تو یہ جو دائیں جانب جوان کھڑا ہوا تھا, امام حسین نے اس کے کانوں میں کچھ کہا کہ اس نے اپنی تلوار کو بحیرہ کر دیا اور بحیرہ کر کے کبھی دائیں جانب دوڑنے لگا, کبھی بائیں جانب دوڑنے لگا, کبھی آگے کی طرف جاتا تھا, کبھی پیچھے کی طرف جاتا تھا, کبھی آسمان کو دیکھتا تھا اور ایک ہی جملہ کہتا تھا, اے مدینے کے درختوں پر بیٹھنے والوں پرندوں, اب تم یہاں سے ہو کر چلے جاؤ. اس لیے کہ علی کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے. تو میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ علی کی بڑی بیٹی ہے. ارے کبھی گھر سے باہر نہیں آئے. کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے, پرندے اڑنا شروع ہو گئے. میں ایک جانب جا کر چھپ گیا. میں نے دیکھا حسین کسی کے لیے محنت ہے, مگر جب جگہ کو چھوڑ دیا, بہن کو سوار کرایا, ناکے کو آگے بڑھا دیا. میرا دل کہتا ہے جب 11 محرم آئی ہوگی, بہن نے بائیں دیکھا ہوگا, بائیں دیکھا ہوگا اور جو نہیں کے کہا ہوگا, بھیا جب مدینے سے چلے تھے پڑھ کر سوار کرایا, آج تو آئیے. زینب تنہا ہے کہ اسے سوار نہیں کرائیں گے. اجرکم علی اللہ, خدا کوئی ہم لے رہے آپ کو سوائے خبر آئے رسول کے. ناکے کو بڑھا دیا گیا, ناکا آگے چلا گیا. مگر رونے والوں یہ سارا تذکرہ ہو گیا, مگر ایک تذکرہ ایسا ہے جو ادھورا رہ گیا, جو آج ہی کی مناسبت ہے. آج جو اس پر گریہ ہوتا ہے وہ پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا. کتنے عظیم موقع ہے, کتنے عظیم مرحلہ ہے. میں تو کراچی سے چلا اور یہاں پر آ گیا. دو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو پتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, مگر دونوں افسردہ ہیں. ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں بابا کہاں جا رہے ہیں, بابا کب آئیں گے, بابا پہنچ جائے تو بتا دیجیے گا, بابا میرے لیے یہ لے آئیے گا. تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ کہہ دوں کہ حسین جا رہے تھے مدینہ چھوڑ کر, سب کو لے کر جا رہے تھے. ہاں نہیں لے کر جا رہے تھے تو فاطمہ زہرا کو نہیں لے کر جا رہے تھے. ایک مرتبہ جب زینب نے آ کر کہا بھیا میں سفارش کرتی ہوں کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے, حسین کہنے لگے بہن اس کی سفارش نہ کرنا, اس لیے کہ میرے سارے بچے یا نانا کی شکل ہے یا بابا کی شکل ہے, مگر میری یہ بیٹی میری ماں فاطمہ کی شکل ہے. حسین برداشت نہ کر پائے گا, میری ماں کی شکل باد حسین بازاروں میں کبھی درباروں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار اس مختصر عبادت کو بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار کے محمد اور آل محمد ان آنسوں کو باعث شفاعت قرار دے, ان آنسوں کو باعث نجات قرار دے. پروردگار کے محمد اور آل محمد بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار کے محمد اور آل محمد جن مومنین نے دعا کی التماس کی, پروردگار ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار صاحب خانہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. صاحب خانہ کی دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار اس عزا خانے کو اس کی رونقوں کے ساتھ تا روز قیامت قائم و دائم فرما. پروردگار کے محمد اور آل محمد اس عزا خانے کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں, پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار کے محمد اور آل محمد اس مجلس ادا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما. مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما.
زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے آقا کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔